جب 21ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ۔ وزیر اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور مرحبا کہا اور کہنے لگا کہ اٹھ، آج رات اپنی بیوی کے ساتھ سو، کل میں تیرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلوں گا اور خدا سے تیرے لیے بھلائی کی دعا کروں گا۔ نور الدین اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس گیا جو وزیر کی بیٹی تھی۔ یہ تو نور الدین کا قصہ ہوا، اب اس کے بھائی کا ماجرا سنیے۔ وہ ایک مدت تک سلطان کے ساتھ سفر میں رہا اور جب لوٹا تو اپنے بھائی کو نہ پایا۔ اس نے نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس روز تو سلطان کی ہمراہی میں روانہ ہوا ہے اسی روز اس نے اپنے خچر پر جلوسانہ چار جامہ چڑھایا اور سوار ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں 1 یا 2 روز کے لیے قلیوبیہ کی طرف جاتا ہوں کیونکہ میرا دل گھبرا رہا ہے اور کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ مگر جس روز سے وہ گیا ہے آج تک اس کی کوئی خبر نہیں آئی۔ شمس الدین اپنے بھائی کے فراق میں بہت پریشان تھا اور اسے اس کے چلے جانے کا بے حد غم ہوا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میں نے اسے اس رات جھڑکا تھا۔ یہ اس کے دل پر گراں گزرا اور وہ چلا گیا۔ مجھے چاہیے کہ اس کی تلاش میں لوگوں کو روانہ کروں۔ اس نے سلطان کو اس واقعے سے مطلع کیا اور ہر صوبے میں خطوط روانہ کیے اور ہر جگہ نوابوں کے پاس ڈاک بھیجی، مگر نور الدین ان 20 دن میں ملک سے غائب ہو کر دور دراز ممالک طے کر رہا تھا۔ انہوں نے بہت تلاش کی لیکن کہیں اس کی خبر نہ ملی اور وہ واپس آ گئے۔ اب شمس الدین اپنے بھائی کی طرف سے نا امید ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے بچوں کی شادی کے متعلق اپنے بھائی سے سخت کلامی کی، لوگ ایسی حرکت کم کرتے ہیں اور میں نے جو کچھ کیا وہ عقل کی کمی اور ناسمجھی کی وجہ سے تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس نے مصر کے ایک سوداگر کی بیٹی سے شادی کی اور نکاح نامہ لکھ کر دیا اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ یہ اتفاق تھا کہ جس رات شمس الدین اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا اسی رات نور الدین بھی اپنی بیوی سے جو بصرے کے وزیر کی بیٹی تھی ہم بستر ہوا، اور خدا یوں ہی چاہتا تھا کہ وہ اپنا حکم اپنے بندوں پر نافذ کرے، اور جیسا کہ ان دونوں نے کہا تھا دونوں عورتیں حاملہ ہو گئیں، اور شمس الدین مصر کے وزیر کی بیوی کے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا جواب سارے مصر میں نہ تھا، اور نور الدین کی بیوی کے ایک لڑکا پیدا ہوا جو ساری دنیا میں یکتا تھا، اور اس نے اس کا نام بدر الدین حسن رکھا، اور اس کا نانا جو بصرے کا وزیر تھا خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا اور لوگوں کو دعوتیں دیں اور ایسے ایسے کھانے کھلائے جو شہزادوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ اب وزیر نور الدین کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ جب نور الدین بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے زمین کو بوسہ دیا اور زبان کا فصیح اور دل کا مضبوط اور حسین اور خوش اتوار تو تھا ہی، اس نے یہ شعر پڑھے: اے میرے سرتاج، خدا کی عنایتیں تیرے اوپر ہمیشہ رہیں، اور جب تک روشنی اور تاریکی دنیا میں قائم رہیں تو بھی زندہ رہی ہو۔ جب کبھی تیری ہمت و مردانگی کا ذکر ہوتا ہے تو زمانہ ناچنے لگتا اور عالم تالیاں بجانے لگتا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور نور الدین کے الفاظ کا شکریہ ادا کیا، اور وزیر سے پوچھا کہ یہ کون جوان ہے؟ وزیر نے اس کا سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا اور کہا کہ یہ میرا برادر زادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرا برادر زادہ کہاں سے آیا، کیونکہ ہم نے کبھی اس کے متعلق نہیں سنا۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے سرتاج بادشاہ، میرا ایک بھائی تھا جو مصر میں وزیر تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا تو باپ کی بجائے وزیر ہو گیا ہے اور یہ چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سوائے اس کے کسی کے ساتھ نہ کروں گا، اور جب وہ آیا تو میں نے اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ وہ جوان ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری سماعت میں کمی آ گئی ہے اور میری سیاست کمزور ہو گئی ہے۔ اب میری درخواست اپنے سرتاج بادشاہ سے یہ ہے کہ میرا عہدہ اسے دے دیا جائے، کیونکہ وہ میرا برادر زادہ اور داماد ہے اور وزارت کا مستحق و عقل مند ہے اور سیاست داں۔ بادشاہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور وہ اسے پسند آیا، اور جو عہدہ وزیر اس کے لیے چاہتا تھا وہ عطا کیا، اور وزارت اس کے سپرد کر دی، اور حکم دیا کہ اسے ایک عالی شان خلعت عطا کی جائے، اور اپنے خاص خچروں میں سے اسے ایک خچر دیا اور اس کے لیے روزینہ اور مشاہرہ مقرر کر دیا۔ نور الدین نے بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے سسر کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا، اور وہ دونوں بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب بچے حسن کی برکت ہے۔ دوسرے روز نور الدین بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زمین کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ وزارت کی کرسی پر بیٹھے، اور وہ بیٹھ گیا اور اپنی خدمت انجام دینے لگا، اور وزیروں کے دستور کے موافق لوگوں کے کاروبار اور انہیں حکم دینے میں مشغول ہوا۔ سلطان اسے دیکھتا تھا اور اس کے احکام اور عقل اور تدبیر اور دوربینی پر متعجب ہوتا تھا۔ بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی اور اس نے اسے اپنا مقرب بنا لیا۔
جب دربار برخاست ہوا، نور الدین گھر گیا اور اپنے سسر سے سارا ماجرا بیان کیا اور وہ اس پر بہت خوش ہوا۔ نور الدین برابر وزارت کے عہدے پر مامور رہا، یہاں تک کہ وہ دن رات میں کبھی سلطان سے جدا نہ ہوتا تھا، اور بادشاہ نے اس کے روزینے اور مشاہرے میں اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ اس کی حالت بہت اچھی ہو گئی اور اس کی ملکیت میں بہت سی کشتیاں ہو گئیں جو تجارت کا مال لے کر ادھر ادھر جاتی تھیں، اور بہت سے سفید اور کالے غلام اور دولاب اور باغ، اور اس نے بہت سے گاؤں آباد کیے۔ جب اس کے بیٹے حسن کی عمر 4 سال کی ہوئی تو بڑے وزیر کا انتقال ہو گیا جو نور الدین کا سسر تھا، اور اس نے اس کی تجہیز و تکفین میں بہت کچھ خرچ کر کے اسے دفن کیا۔ اب نور الدین نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کی، اور جب وہ 7 سال کا ہوا تو اسے گھر پر پڑھانے کے لیے ایک فقیہ مقرر کیا اور اس سے کہا کہ علم اور ادب اور اچھی تربیت سکھائے۔ اس نے اسے پڑھایا اور چند سال کی مدت میں اسے مختلف علوم اور قرآن حفظ کرایا، اور حسن روز بروز خوبصورتی و قد و قامت اور اعتدال میں بڑھتا جاتا تھا۔ فقی اسے اس کے باپ کے محل میں پڑھانے آتا تھا، اور جب سے وہ بڑا ہوا تھا کبھی وزارت کے محل سے باہر نہ گیا تھا۔ ایک روز وزیر نور الدین نے اسے عمدہ کپڑے پہنائے اور اپنے بہترین خچر پر سوار کر کے اسے سلطان کے پاس لے گیا۔ جب وہ داخل ہوا تو بادشاہ نے نور الدین کے بیٹے بدر الدین حسن کو دیکھا اور وہ اسے پسند آیا اور اس سے محبت کرنے لگا، اور رعایا کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اسے پہلی بار اس روز دیکھا جب کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بادشاہ کے پاس گیا، اور انہیں اس کے حسن کا علم ہوا، اور وہ راہ میں کھڑے رہے کہ واپسی پر اسے دیکھیں اور اس کے حسن و جمال اور قد اور اعتدال کو دیکھ کر خوش ہوں۔ جب سلطان نے اسے دیکھا تو اسے انعام دیا اور اس سے محبت کرنے لگا، اور اس کے باپ سے کہا کہ اے وزیر، تو اسے ہر وقت اپنے ساتھ لایا کیجیے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم، اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر گیا۔ وہ اسے ہر روز بادشاہ کے پاس لے جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ 15 سال کا ہو گیا اور اس کا باپ وزیر نور الدین ضعیف ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے چند وصیتیں کروں، اس لیے جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سمجھ اور اپنے ذہن کو اس کی طرف مائل کر۔ اس نے یہ وصیت کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور تدبیر سے کام کرنا چاہیے۔ اب نور الدین اپنے بھائی اور وطن اور ملک کو یاد کر کے رونے لگا، اور احباب کی جدائی اس پر گراں گزر رہی تھی اور وہ اپنے آنسو پونچھتا جاتا تھا۔ جب رونا بند ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ وصیت سے پہلے میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرا ایک چچا ہے جو مصر میں وزیر ہے، میں اسے چھوڑ کر اور بغیر اس کی مرضی کے چلا آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو کاغذ لے اور جو کچھ میں کہوں لکھتا جا۔ بدر الدین حسن نے کاغذ کا ایک ورق لیا اور جو کچھ اس کا باپ کہتا جاتا تھا وہ لکھتا جاتا تھا۔ پہلے باپ نے سارا ماجرا شروع سے آخر تک لکھوایا اور اپنی شادی اور وزیر کی بیٹی کے ساتھ مجامعت کی تاریخ لکھوائی، اور وہ تاریخ جب کہ وہ بصرے پہنچا اور وزیر سے ملا تھا۔ پھر یہ کہ اب جھگڑا ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ ہے میرا خط بھائی کے نام، اور میں اپنے بعد اسے خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اب اس نے خط کو بند کر کے مہر لگا دی اور کہنے لگا کہ بیٹا حسن، میری وصیت یاد رکھیو، اور اس رقعے کے اندر تیرا شجرہ اور حسب نسب درج ہے۔ اگر تجھے کوئی مصیبت پیش آئے تو مصر جا کر اور اپنے چچا کا پتہ پوچھ کر اس کے پاس جائیو اور اس سے کہیو کہ میں پردیس میں بے اسے دیکھے مر گیا ہوں۔ بدر الدین حسن نے رقعہ لے کر لپیٹا اور قمیص اور ابا کے درمیان سی لیا اور اس کے اوپر پٹکا باندھ لیا، اور وہ اپنے باپ اور اس کی جدائی پر گریہ وزاری کرنے لگا، حالانکہ وہ ابھی کم سن تھا۔ نور الدین نے کہا کہ میں تجھے 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اول یہ کہ کسی سے زیادہ میل جول مت رکھیو، اور مخالطت اور مباشرت زیادہ نہ کیجیو، تاکہ تو اس کے شر سے محفوظ رہے، کیونکہ سلامتی گوشہ نشینی میں ہے۔ دوم یہ کہ کسی پر ظلم نہ کیجیو، ورنہ زمانہ تیرے اوپر ظلم کرے گا، کیونکہ زمانہ ایک روز تیرے موافق ہوگا اور ایک روز مخالف۔ دنیا ایک قرضہ ہے جو ادا کرنا پڑے گا۔ سیوم، خاموشی اختیار کیجیو اور دوسروں کے عیب چھوڑ کر اپنے عیبوں کو دیکھیو۔ مثل ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ آفتوں سے بچ گیا۔ چہارم، اے بیٹا، شراب پینے سے دور رہیو، کیونکہ شراب سارے فتنوں کی جڑ ہے اور وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ خدا بچائے شراب پینے سے۔ پنجم، اے بیٹا، اپنے مال کو بچائیو تاکہ وہ تجھے بچائے۔ اپنے مال کی حفاظت کیجیو تاکہ وہ تیری حفاظت کرے۔ اسراف نہ کیجیو ورنہ ذلیل لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔
درہم کی حفاظت کیجیو کیونکہ وہ مرہم ہے۔ نور الدین یہ وصیت کر ہی رہا تھا کہ اس کی جان نکل گئی اور گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، اور سلطان اور سارے امراء نہایت غمزدہ ہو گئے اور اس کو دفن کیا۔ بدر الدین اپنے باپ کے سوگ میں 2 مہینے تک رہا، حتیٰ کہ وہ نہ سوار ہوا اور نہ دفتر گیا اور نہ سلطان سے ملا۔ سلطان کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور ایک صاحب کو اس کی جگہ مقرر کر کے وزیر بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ نور الدین کے مکانات اور مال اور عمارتوں اور املاک پر مہر لگا دے۔ وزیر روانہ ہوا کہ ان پر مہر لگاوے اور بدر الدین حسن کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لے جائے تاکہ وہ اپنی رائے کے مطابق کارروائی کرے۔ فوج میں مرحوم وزیر کا ایک غلام تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ گھوڑا دوڑا کر بدر الدین حسن کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ سر جھکائے اور غمگین اور شکستہ دل گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ غلام نے گھوڑے سے اتر کر اس کا ہاتھ چوما اور کہا کہ اے میرے سردار اور سردار کے بیٹے، بھاگ، موت آ پہنچی ہے۔ حسن کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سلطان برہم ہو گیا ہے اور اس نے تیرا محاصرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلا تیرے سر پر آ پہنچی ہے، اپنی جان لے کر بھاگ۔ اس نے کہا کہ کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اندر جا کر کچھ دنیاوی چیزیں لے لوں جس سے مجھے پردیس میں مدد ملے؟ غلام نے جواب دیا کہ اے میرے سرتاج، فوراً یہاں سے چل دے اور گھر کا نام نہ لے۔ جب اس نے غلام کی باتیں سنی تو اپنا دامن سر پر ڈال کر چل دیا، یہاں تک کہ شہر کے باہر پہنچا۔ یہاں اس نے لوگوں کو کہتے سنا کہ سلطان نے نئے وزیر کو مرحوم وزیر کے گھر بھیجا ہے کہ وہ اس کے مال اور مکانوں پر مہر لگاوے اور اس کے بیٹے بدر الدین حسن کو گرفتار کر کے سلطان کے پاس لے جائے تاکہ وہ اسے جان سے مار دے۔ لوگ اس کے حسن و جمال پر افسوس کر رہے تھے۔ جب اس نے لوگوں کی باتیں سنی تو وہ سر اٹھا کر ایک طرف چل دیا اور اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جاتا ہے۔ وہ برابر چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ قسمت اسے اس کے باپ کی قبر پر لے گئی۔ مقبرے میں داخل ہو کر قبروں میں گھستا پلتا وہ اپنے باپ کی قبر پر جا بیٹھا اور اپنی ابا کے دامن سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور دیکھا کہ اس پر سنہرے الفاظ میں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: اے وہ شخص جس کا چہرہ ستاروں اور شبنم کی طرح چمکدار ہے، جان کہ نہ تیری عزت و آبرو ہمیشہ رہے گی اور نہ تیری بزرگی۔ ابھی وہ اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ایک یہودی اس کے پاس پہنچا جو صراف معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک تھیلی میں بہت سا سونا تھا۔ یہ یہودی حسن بصری کی طرف بڑھا اور اس سے کہنے لگا کہ اے آقا، خیر تو ہے، تیرا رنگ کیوں فق ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابھی گھر میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے اس بات پر ناخوش ہے کہ میں اسے دیکھنے نہیں آتا۔ ڈر کے مارے میں جاگ اٹھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن ختم ہو جائے اور میں اس کی زیارت نہ کر سکوں اور مجھے اس سے تکلیف پہنچے۔ یہودی نے اس سے کہا کہ اے آقا، تیرے باپ نے چند کشتیاں تجارت کے لیے روانہ کی تھیں اور بعض ان میں سے واپس آ گئی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان 1000 دینار سونے کے عوض اس کشتی کا مال خریدوں جو سب سے پہلے آئے ہے۔ یہ کہہ کر یہودی نے ایک تھیلی نکالی جس میں سونا بھرا ہوا تھا اور اس میں سے 1000 دینار گن کر وزیر زادے حسن کو دیے اور کہا کہ مجھے ان کی رسید لکھ کر اپنی مہر لگا دے۔ وزیر زادے نے ایک ورق کاغذ لے کر یہ لکھ دیا: اس کا لکھنے والا وزیر زادہ حسن ہے اور اس نے 1000 دینار کے عوض اپنے باپ کی پہلی کشتی کا کل سامان یہودی اسحاق کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے۔ اب اس نے جلدی سے دینار اٹھا لیے اور یہودی نے وہ ورق لے لیا۔ حسن اپنی گزشتہ عزت یاد کر کے رونے لگا اور یہاں تک رویا کہ رات ہو گئی اور وہ اپنے باپ کی قبر کا تکیہ لگا کر لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی اور اس کی آنکھ اس وقت تک نہ کھلی جب تک کہ چاند نہ نکلا اور اس کا سر قبر پر سے پھسل پڑا اور وہ پیٹھ کے بل سونے لگا اور اس کا چہرہ چاندنی میں چمکنے لگا۔ اس مقبرے میں مسلمان جن رہتے تھے۔ ان میں سے ایک جنیہ نے حسن کو سوتے دیکھا اور اسے اس کے حسن و جمال پر حیرانی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ سبحان اللہ، یہ تو جنت کے لڑکوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی عادت کے موافق ہوا میں اڑ گئی اور اس نے وہاں ایک اور جن کو اڑتا ہوا دیکھا۔ جن نے اسے سلام کیا اور اس نے جن سے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہیں سے۔ جنیہ نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجھے ایک حسین جوان دکھاؤں جو یہاں مقبرے میں سو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت خوب۔ وہ اڑ کر قبر پر اترے اور جنیہ نے کہا کہ کیا کبھی تو نے اس کی طرح کسی کو دیکھا ہے؟ جن نے اس کو دیکھ کر کہا کہ پاک ہے محض وہ ذات جس کی شبیہ کہیں نہیں، لیکن اے بہن، اگر تو اجازت دے تو میں بیان کروں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟
اس نے جواب دیا کہ میں نے اس جوان کا سا حسین مصر کے ملک میں دیکھا ہے، اور وہ وزیر شمس الدین کی بیٹی ہے، اور اس کی عمر تقریباً 20 سال کی ہے، اور وہ حسن و جمال اور خوبی و کمال اور قد و اعتدال میں لاجواب ہے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچی تو مصر کے سلطان نے اس کا شہرہ سنا، اور اس کے باپ کو جو وزیر ہے بلا کر کہا کہ اے وزیر، میں نے سنا ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ اے میرے سرتاج سلطان، میرا عذر قبول کر اور میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ تجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی نور الدین جو وزارت میں میرا شریک تھا یہاں سے چلا گیا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں گیا، اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے کیونکہ ہم دونوں ایک روز شادی اور اولاد کا ذکر کر رہے تھے اور اسی پر وہ ناراض ہو گیا۔ تقریباً 18 سال ہوئے جب کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ سوائے اپنے برادر زادے کے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے نہ کروں گا۔ تھوڑے دن ہوئے کہ میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی نے بصرے کے وزیر کی بیٹی سے شادی کی ہے اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اپنے بھائی کی خاطر میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے سوا کسی اور سے نہ کروں گا۔ میں نے اپنی شادی اور حمل اور اس لڑکی کی پیدائش کی تاریخیں لکھ رکھی ہیں اور اسے اپنے برادر زادے سے منسوب کر رکھا ہے۔ ہمارے آقا سلطان کے لیے بہت سی لڑکیاں ہیں۔ جب سلطان نے وزیر کی باتیں سنی تو وہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیٹی سے شادی کرے تو یہ تجھ پر احسان کرنا ہے، اور تو ہے کہ سست حجتیں پیش کرتا ہے۔ میں اپنے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا غرور توڑنے کے لیے اس کی شادی اپنے ایک کم ترین نوکر سے کروں گا۔ بادشاہ کا ایک سائس تھا جو آگے سے بھی کوبڑا تھا اور پیچھے سے بھی۔ بادشاہ نے اسے بلا کر اس کا نکاح نامہ زبردستی وزیر کی بیٹی کے ساتھ لکھ دیا اور حکم دیا کہ وہ آج ہی رات داخل ہو کر اس سے ہم بستری کرے۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ سلطان کے غلام حمام کے دروازے پر اس کے ارد گرد بیٹھے موم بتیاں جلا رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وزیر کی لڑکی دائیوں اور سنگھار کرنے والیوں کے درمیان بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ لڑکی اس جوان سے بے حد مشابہ ہے اور اس کے باپ کو حکم ملا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس نہ جائے۔ اے بہن، میں نے اس کبڑے سے زیادہ ڈراؤنی شکل کا انسان نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی اس جوان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔